وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ محمد آیت نمبر 36 سے 38 تک حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم بخیل لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اعمال پر کامل ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. اگر وہ تم سے اس مال کو طلب کر لے پھر تمہیں طلب میں تنگی دے تو تمہیں دل میں تنگی محسوس ہوگی اور تم بخل کرو گے، اور اس طرح وہ تمہارے دنیا پرستی کے باعث باطنی زنگ ظاہر کر دے گا. سامعین کرام، اللہ تعالی مخاطب ہے مومنین سے، اور یعنی اللہ تعالی ہمیں ہماری دنیاوی زندگی کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا کی زندگی لا حاصل ہے، فضول ہے، ایک کھیل تماشے کی حیثیت سے زیادہ نہیں رکھتی. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین وما خلقناہما لاعبین، اور کما قال، اس طرح کی آیت ہے کہ میں نے یہ کھیل کے طور پہ نہیں پیدا کیا. اس زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ بہت عظیم تر ہے. سامنے کرام، یہ کائنات جو ہے انسان کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ دنیا میں جا کے جد و جہد کرے، محنت کرے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے تو یہ مجھ تک پہنچ جائے گا. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اے انسان، تیری انتہا جو ہے، تیری منزل جو ہے وہ تو تیرا رب ہے. اور ایک بہت عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرمانا ہے کہ تم ایمان لیا اور تقوی کی روش اختیار کر لو تو تمہیں اس کا پورا پورا اجر ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں تک سبق ہوا تھا. آج کا سبق جو ہے وَلَا يَسْأَلْكُمْ يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، یعنی سب کے سب مال. وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر وہ مانگ لے تم سے اور تم پہ پھر سختی کرے، یعنی سب کا سب مال مانگ لے، تبخلوا، تو تم بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارا دلوں کے میل
پھر ظاہر ہو جائیں گے۔ انسان بنیادی طور پہ سامعین کرام بخیل ہے، یعنی وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس کو بخیلی جو ہے وہ پلا دی گئی ہے، اس کے سامنے حاضر کر دی گئی ہے۔ انسان جو ہے یعنی یہ میں نے مضمون بیان کیا بھی ہے لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں ساتھ کچھ نفسانی کچھ کمزوریاں بھی عطا فرمائی ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ وہ یعنی ہم کوشش کر کے اس نفس کو پاک کر لیں، تزکیہ نفس کر لیں اپنا، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ قرآن سے ہوگا، وہ اہل اللہ کی صحبت سے ہوگا۔ تو صحبت پیغمبر یا صحبت اہل اللہ یا صحبت وارثان نبی سے وہ جو ہے آپ کے دل کے جو میل کچیل ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان جب تک بالکل پاک اور صاف نہیں ہو جاتا اس کی کچھ نہ کچھ نفسانی کمزوریاں باقی رہتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں اصل چیز ہے میں آپ سے کہوں کہ وہ تزکیہ نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بشری کمزوریاں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ایک نفس امارہ دیا ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں کہ انسان میں بخل ہے، کینہ ہے، حسد ہے، غضب ہے، شہوت ہے، لالچ ہے، کبر ہے، یہ ساری صفات ہیں، اس کو ہم اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی ان اخلاق رذیلہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ انسان کمزور ہے لیکن اس کو یعنی طاقت حاصل کرنی ہے، اور آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ طاقت حاصل ہوگی آپ کی مسلسل محنت اور کوشش سے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اللہ کی راستے کی طرف، تو پس تم اس تک ملاقات، اگر تم محنت کرو گے تو تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی، یعنی تم میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کے دیدار اور ملاقات کو سہ سکو۔ تو یہ ابتدائی طور پہ آپ دیکھیں 2 ہجری اس صورت کا شان نزول ہے، اور ابتدائی مراحل ہیں، ابھی مسلمان جو ہیں یعنی ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور اس میں منافقین یا کمزور ایمان والے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ بھئی میں تو تمہارا خیال رکھتا ہوں، تم سے تمہارے سارے وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ آیت نمبر 36، تم سے تمہارے سارے کے سارے مال میں طلب نہیں کرتا، بلکہ اور اگر میں طلب کروں وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، مال تو بنیادی طور پہ میرے ہی ہے اور تم اس کے امین ہو۔ یہ دوسرا نقطہ ہے سامعین کرام، اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ ہماری مال و جان کا مالک جو ہے وہ ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ جان دی ہے تو اللہ نے دی ہے، مال دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، جس طرح دیا ہے وہ واپس طلب کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس طرح کہ موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو جان دی ہے وہ ساری یعنی انسان کو قبض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ روح جو ہے، انسان کی روح جو ہے قبض ہو جاتی ہے سارے کا سارا۔ یا اگر آپ سے مطالبہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں جائیں تو جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کے چلیں، شہادت کا رتبہ پائیں، تو جان ساری کی ساری۔ لیکن مال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان یعنی جان تو آپ نے دے دی تو بس بات ختم ہو گئی، شہادت کے مرتبے بھی فائز ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حال کو درست کر لے گا۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ محمد میں۔ مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور جتنی بھی جو چیز ضرورت ہوتی ہے انسان کی، انسان اس کو محبوب رکھتا ہے، یعنی اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ تو مال یعنی انسان کی جب تک تزکیہ نہیں ہوتا تو ابتدائی مرحلے میں اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں اصل میں
یہ مال و جان کا خرچ کرنا، اس کے لیے جذبہ چاہیے، اور پھر جذبہ جو ہے جان کا تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جان جو ہے وہ سب کی سب طلب ہو جاتی ہے، یا آپ غازی ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، لیکن مال کا جہاں تک تعلق ہے تو انسان ضروریات کے تحت اس کا خیال رکھتا ہے کہ یہ سب کا سب مجھ سے کہیں خرچ نہ ہو جائے، میں تو بالکل کنگال ہو جاؤں گا۔ شیطان جو ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، نافرمانی کا حکم دیتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ بخل جو ہے یہ انسانی کمزوری ہے، انسان بخیل ہے فطرتاً، مطلب یہ ہے کہ فطرتاً کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں نفس ہے اور اس میں کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، اور ان الانسان خلق حلوعا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، لیکن پھر اس میں اس کی ترقی بھی ہے، یعنی یہ جب تزکیہ نفس اپنا کر لیتا ہے اور اپنی جو خرابیاں ہیں، جو اخلاق رذیلہ ہیں، اس کو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے اور قرآنی احکامات پر عمل کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مال کا خرچ کرنا ہے تو اس کا ایک اصول، بلکہ تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو پابند نہیں کرتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے تقوی اختیار ہو سکے تم تقوی اختیار کرو، یہاں تقوی کی بھی بات ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، تقوی کی روش۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اہل اللہ کی یا پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کے اس کی اتنی صفائی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے جو کمزوریاں ہیں وہ دفع ہو جاتی ہیں، پھر یہ اپنا مال و جان جو ہے خرچ کرنے میں اللہ کی راہ میں دریغ نہیں کرتا۔ لیکن یہاں جو ہے وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ، اللہ تعالیٰ تم پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا، تمہارے مال تم سے سارے نہیں مانگتا، اگر تم سے مانگ لے تو فَيُحْفِكُمْ، تو اور اس میں پھر سختی کرے، تمہیں تنگ کرے کہ سب مال دو، تب خلو، پھر کیا ہوگا کہ تم بخل سے کام لوگے، نہیں دو گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے دلوں کے میل جو ہیں، یعنی جو وہ نفسانی وہ ہیں کمزوریاں ہیں، وہ سامنے آ جائیں گی تمہاری۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ لیکن پھر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہاں انتم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں یہ جو تم بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو فمنکم من یبخل، تو اگرچہ سارا مال نہیں مانگا جاتا پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جس نے بھی بخل کیا تو وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے، یعنی اس کا وبال اسی پر ہوگا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم جو ہے محتاج ہو، وان تتولوا، اور اگر تم رخ پھیر لو گے رسول کی اطاعت سے اور مال و جان کی قربانی سے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری سوا اور لوگوں کو تبدیل کر دے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 38 جو ہے سامعین کرام، اس پہ تھوڑا غور و خوض کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔ دیکھیں، ہاں انتم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راستے میں، تو تم میں سے بعض لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی مال و جان کے خرچ میں جو ہے وہ بخل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو، تمہارے جان و مال اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس سے جہاد کرو گے، کوشش کرو گے، تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک نقطہ نوٹ کر لیں سامنے کرام،
اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم پہ شریعت لاگو کی ہے، لازم کی ہے، جو بھی محنت اور جد و جہد کا تقاضا ہم سے کیا ہے، اس کا فائدہ جو ہے انسان کی اپنی ذات کو ہے۔ اور یہ بات بالکل نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے نا، اس میں اس کا تو کوئی لالچ نہیں تھا، یہ تو سارا رحم و کرم اور فضل تو اللہ تعالیٰ کا خاص رحم و کرم تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے اور ہمیں ہدایت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ دیکھیں سارے پیغمبروں کی یک آواز سے لوگوں کو، مخلوق کو وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور دے رہے ہیں سارے پیغمبر۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی، آسان طریقہ ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور تقوی کی روش اپنا لو۔ سارے پیغمبروں کی دعوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ایک روشن چراغ ہیں۔ یا آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ بھائی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ لوگوں چلو اللہ کی طرف، تمہاری منزل اللہ ہے، اور دلائل سے میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں، میں اور میرے پیروکار بھی۔ تو دیکھیں اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے، سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے، اور جانا اللہ کا راستہ جو ہے اس میں پھر کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھئی جاہدو فی سبیلہ یا وجاہدو فی اللہ حق جہاد۔ یہ مختلف یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف طرق سے یہ بات بتائی ہے کہ خوب محنت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جاہدو فی سبیل اللہ وجاہدو فی سبیلہ، تو یہ محنت کا راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک عظیم مقصود کو اگر ہم کسی بھی دنیا میں بھی کوئی بھی آپ منزل حاصل کرنا چاہیں، اور جتنی اونچی منزل ہوگی اس کے لیے محنت اتنی ہی زیادہ ہوگی، لیکن ہم جو ہیں چونکہ منزل کو اللہ کو اپنی منزل بنا نہیں پا رہے، تو اس لیے اس کی راہ میں کوشش اور محنت سے ہم اجتناب کرتے ہیں، بلکہ نفس کو اپنا خدا بنا کے اس کے شیطانی راستے پر چل لیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ بھئی تمہاری تمام کوششیں، اچھی کوششیں، اس کا تو یعنی اگر تم کرو گے، اچھے اعمال اگر کرو گے، اللہ کی راہ میں محنت کرو گے، جد و جہد کرو گے، اس کا فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا۔ اور اگر تم اچھی صفات کو نہیں اپناتے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اور اللہ کی راہ میں یعنی اپنے مال و جان کی قربانی دینے کے لیے اگر تم تیار نہیں ہو، تو اس کا نقصان جو ہے تمہیں خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ من یبخل فانما یبخل عن نفسہ، کوئی بھی چیز بخل۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو میں تو بے نیاز ہوں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، تم محتاج ہو، انتم الفقراء۔ یہ آیت دوسری جگہ بھی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم محتاج ہو بنیادی طور پہ، اور انسان تو ہے ہی محتاج سامعین کرام، یعنی ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا ہے، ہمیں اپنی طرف آنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، اور پھر کوشش کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے راستے اپنا راستہ بھی بتایا ہے اپنے فضل و کرم سے، اور پھر اس میں کوشش کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اس کے راستے میں کوشش کرے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ظاہر ہے کہ انسان کو اپنا فائدہ ہوگا۔ وہ حدیث کا مفہوم ذرا یاد کریں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے اگلے پیچھے سارے لوگ جو ہیں کفر اور شرک اختیار کر لیں
اور میری نافرمانی کریں تو میری تو خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور تمہارے اگر اگلے پیچھے سارے لوگ جو ہیں میری بندگی اختیار کر لیں، اولیاء ہو جائیں، صلحاء ہو جائیں، لیکن میری اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تو غنی ہوں۔ تو ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں سامعین کرام، اصل میں یہ بات اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ ہم نیکی کرنے کو احسان سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ۔ یہ ایک بات جو ہے یہ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں، خالص ہمارے اپنے لیے ہے، نیک اچھی اللہ کو منزل بنا لینا یا اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان کی قربانی کرنا اور تمام وسائل اللہ کی راہ میں جھونک دینا، یہ ہمارے لیے ہے سامعین کرام۔ تو یعنی اس میں ہمارا فائدہ ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اور دن سے اپنے دماغ سے ایسی باتیں نکال دیں کہ آپ اگر مال خرچ کریں گے یا جان اللہ کی راہ میں تو اس کا اللہ تعالیٰ محتاج ہے، نو نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، یہ اس کی صفت ازلی ہے سامنے کرام، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ یعنی ایمان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مابین ہے۔ وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یا وہ مجھے آیت تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر، رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور یعنی اس کے یعنی عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، تو یہ ایک خوف طاری رہتا ہے۔ اور قرآن میں یعنی بالواسطہ حضور کو مخاطب کر کے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ لوگوں میں بھی ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی اس بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے وہ عذاب بچا لیا گیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ تو ایک بات جو ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم محتاج ہیں، اور دیکھیں ہم تو محتاجی اپنی محسوس نہیں کرتے، عام طور پہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ متکبر ہے، بنا ہوا ہے، جبار بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی بندگی سے ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل یعنی یہ تو جب روز قیامت قائم ہوگی نا تو اس وقت یہ نیکیوں کا اندازہ ہوگا، ایک ذرہ ذرہ نیکی کو ہم اس وقت محتاج ہوں گے۔ اس وقت تو ہم نیکیوں کو اگنور کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کو اگنور کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو نظر انداز کر کے جینے کی جو ہم نے روش اپنائی ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے سامنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمیں انتہائی شدید ضرورت ہے، اگر آپ محسوس کریں شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جو آخرت ہے تمام کا تمام دار و مدار ہماری اس زندگی پر ہوگا۔ اگر یہ زندگی ہم نے بندگی میں نہیں گزاری تو پھر شرمندگی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہوگی۔ یہ بات آپ یعنی ایسی نہیں ہے، یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، حقیقی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، اور پھر انسان وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس دن جو ہے یہ ظالم آدمی جس نے اللہ کی بندگی نہیں کی ہوگی اور رسول کی اطاعت نہیں کی ہوگی، رسول کے راستے پر نہیں چلے گا، افسوس کے مارے، حسرت کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، بہت زیادہ افسوس، یعد انگلیاں چبائے گا افسوس کے مارے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم دنیا میں رسول کے راستے پر چلتے، رسول کا راستہ اپنا لیتے۔
تو یہ افسوس اس دن کام نہیں آئے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت زیادہ محتاج ہیں سامعین کرام، جتنا کہ ایک 4 دن کا بھوکا جو ہے. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں لیکن یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی دے رہا ہوں. مطلب شدید ضرورت ہے، آپ مرنے والے ہیں. اگر آپ یعنی مثال کے طور پہ ایک 4 دن کا بھوکا ہے، اب دیکھیں اس کا کیا حال ہوگا. یہ 12-14 گھنٹے کا روزہ جو ہے یہ ہمیں بے حال کر دیتا ہے، اور یہ اگر 24 گھنٹے کا روزہ ہوگا، اگر 48 گھنٹے کا روزہ ہو جائے تو پھر یہ کتنا انسان بھوکا اور پیاسا ہوگا اور کتنی شدید طلب ہوگی اس کو. اور سوکھے روٹی کے ٹکڑے جو ہے پانی میں بھگو کے کھانے کو وہ بہت عظیم نعمت تصور کرے گا اگر کھانا نہ ہو. مثال کے طور پر کہ بھئی یہی ہے، یہاں تو اچھا کھانا پکا ہوتا ہے، بیگم صاحبہ نے پکایا ہوتا ہے، اور یہاں میاں کہتے ہیں میرا تو دل نہیں چاہ رہا، تو وہ ساری محنت جو ہے اس کی برباد ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کی شدید ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ جاتے جاتے ایک لفظ کہہ دوں، لیکن ابھی بہرحال وقت بہت زیادہ کم ہے، لیکن میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا کہ اس میں ہماری موت ہے. اگر ہم اللہ کو اپنی منزل نہ بنائیں، اللہ کا راستہ اختیار نہ کریں، تو اس میں ہم مر جائیں گے. اور بہت سے لوگ جو ہیں مردہ دل لے کر اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے سامنے کرام. لیکن وہ کوشش کرنی ہوگی. میں تلاوت کرتا ہوں، آج ترجمہ سنا دیں، وقت ذرا کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. ان تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی کی روش اختیار کر لو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر تمہیں دے گا. ولا یسألکم اموالکم، اور تمہارا سارا مال تم سے طلب نہیں کرے گا. وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر بالفرض طلب کر لے وہ، فَيُحْفِكُمْ، تو تمہارا تمہیں تنگ کرے. فَيُحْفِكُمْ، تمہیں تنگ کرے. تبخلوا، تب تم بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل کو ظاہر کر دے گا. ہا انتم، تم وہ لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تو کوئی تم میں سے بخل کرتا ہے. ومن یبخل، اور جو بخل کرتا ہے، فانما یبخل عن نفسہ، تو وہ اپنی جان پر بخل کرتا ہے. واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، اور تم سب محتاج ہو. وان تتولوا، اگر تم منہ پھیر لو اس کی بندگی سے، مال و جان کے خرچ سے، یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے سورہ محمد کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو اس کی سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مضامین پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور توفیق اس وقت عطا فرمائے گا جب ہم اس کا مصمم ارادہ کر لیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے. اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. The life of this world is nothing but play and pastime. But if you have faith and lead a righteous life, He will grant you your rewards, and He will not ask you for your possessions. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. Were He to ask you for it, and press you, you would become tight-fisted, and He would expose your unwillingness.
كنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Here you are being called to spend in the cause of God. Among you are those who withhold, but whoever withholds is withholding against his own soul. God is the rich, while you are the needy. And if you turn away, he will replace you with another people, and they will not be like you. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।